آداب ناظرین، INA ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ مخاطب کریں۔ شاہنشین پہ تشریف فرما محترم ممتاز احمد خان صاحب رکن اسمبلی حلقہ حاضہ، جناب ابو راحل صاحب کارپوریٹر حلقہ حاضہ، جناب ریاض الحسن افندی صاحب رکن قانون ساز کونسل، جناب مصطفیٰ علی مظفر صاحب کارپوریٹر شالی بنڈا، جناب میر ذوالفقار علی صاحب سابق میر منجز اتحاد المسلمین، جناب محسن بن عبداللہ بلالہ صاحب سابق رکن بلدیہ، جناب میراج محمد صاحب، جناب صدیق صاحب، سرفراز عالم صاحب منجز اتحاد المسلمین کے رفقا، عزیز دوستوں و ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت دار میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منجز اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا انتخابی جلسہ جو مغل پورے میں منعقد کیا گیا ہے، یہ پہلا انتخابی جلسہ ہے چار مینار کا۔ منجز اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کہ جو لوگ آج منجز اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جو لوگ منجز اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور وہ طاقتیں منجز اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی فطرت ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے اور اتنا ہی اس کو طاقت ملتی ہے۔ آج تمام ہندوستان کے مسلمان شہر حیدرآباد کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش کی تاریخ شاہد ہے کہ 2014 میں جہاں کم سے کم ساری ہندوستان کی ریاستوں میں سب سے زیادہ اگر مسلم ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوتے تھے تو اتر پردیش سے ہوتے تھے، جہاں سب سے زیادہ مسلمان بستا ہے وہاں پر، مگر ہندو واہنی کی طاقتیں، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، RSS کی وہ گنڈا گردی نے اتر پردیش سے ایک مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ کو منتخب نہیں کیا۔ آج وہی نظارہ سارے ہندوستان کے اندر چل رہا ہے کہ تمام فرقہ پرست طاقتیں یہ سوچ کے کام کر رہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے بعد 2014 میں جو سب سے کم تعداد میں 23 ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے، آپ کے میرے محبوب صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی اس میں ایک تھے، مگر آج تمام طاقتیں آج متحد اور منظم ہو کے یہ مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلم نمائندوں کو منتخب ہونے کے ناکام منصوبے بنا رہے ہیں کہ ان کی تعداد کو کس طریقے سے کم کیا جائے، کہ لاسٹ ٹائم 2014 میں وہ کامیاب ہو گئے، صرف 23 ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے، مگر آج بڑے جوش کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ ہندو واہنی کے تمام BJP کے وہ اعلیٰ عہدیدار ہو یا تمام فرقہ پرست مشنری ہو کہ آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ہندوستان کے اندر جہاں مسلمانوں کا موقف مضبوط ہے وہاں کس طریقے سے مسلمان نمائندوں کو ناکام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج شہر حیدرآباد کی ایک سیٹ ہے جہاں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کرتے ہیں جو حلقہ حیدرآباد کے امیدوار ہے۔ کیا بات ہے کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں آج ایک نمائندے کو میدان میں اتارے ہیں۔ منجز اتحاد المسلمین پہلی مرتبہ 1984 میں سلطان صلاح الدین اویسی علیہ الرحمانی جب پارلیمنٹ کا الیکشن جیتا تھا تو اس وقت خطاور لیڈر ان کے سامنے تھے، مگر کیا بات ہے 1984 سے لے کے 2014 تک تمام طاقتور لیڈروں کو اتارا تھا کانگریس نے، آج کہیں کوئی مسلمان کو نہیں اتارتے شہر حیدرآباد کی نشست پہ
ایک مسلمان کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ بی جے پی کے لیے راہ ہموار کی جائے. اس کو معلوم ہے کہ جو شخص سامنے ہے وہ اپنی ضمانت نہیں بتا سکتا، اور جو بی جے پی کے امیدوار آئیں گے انشاءاللہ ہندوستان کی تاریخ شاہد ہوئے گی. جتنے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہو کے ایوان پارلیمنٹ میں جائیں گے تو سب سے زیادہ ووٹوں سے اور بھاری اکثریت سے آپ کے میرے صدر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب منتخب ہو کے جائیں گے. یہ تبھی منتخب ہوں گے کہ حیدرآباد کے غیور نوجوان، حیدرآباد کی پردانشین مائیں بہنیں، حیدرآباد کے بزرگ اور خاص طور سے حیدرآباد کا نوجوان جو 18 سال اور 20 سال کا ہے کہ متحد اور منظم ہو کے اور ایک کہہ کے اور دینا ہے کہ یہ ایک وہ قیادت ہے جو حیدرآباد سے نکل کے تو پارلیمنٹ میں جاتی ہے تو صرف حیدرآباد کی نمائندگی نہیں کرتی ہے وہ، بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے. گجرات کا فساد ہو تو کس میں جاتا ہے؟ حیدرآباد سے ایک قیادت نکلتی ہے. گجرات میں ایک مولا بائک کے اتحاد المسلمین کے رقبہ کے ساتھ بائک کے جب تیار مددگار مسلمان تھا، گجرات کے ظالم پولیس والوں کی گولیوں سے مرنے والے، گجرات میں ہندو واہنی کی طاقتیں، بی جے پی کے گنڈے، بی جے پی کے منسٹر اور کانگریس کا پیچھے رہتی کانگریس کے سابق کے اسمبلی، سابق رکن پارلیمنٹ، موجودہ رکن پارلیمنٹ، اس وقت کا رکن اسمبلی، ان تمام نے ان درندوں کی سرپرستی کرے جب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا. ہندوستان کی طرف تمام گجرات کے لوگ للچائی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کون آئے گا ہمارے پاس مسیحا بن کے، کون آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے، مگر کوئی ہندوستان سے نہیں نکلتا. اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے، ارے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو ٹکڑے کر کر کے احسان جعفری کا قتل کر دیا گیا تھا، اس کی بیوی سامنے تھی. بتاؤ کانگریس کے لوگ کس لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں؟ اگر اس وقت اگر کوئی پہنچتے ہیں گجرات کی سرزمین پہ تو آپ کے میرے صدر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب پہنچتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جہاں بھی کئی مسلمانوں کے پر ظلم زیادتی ہوتی ہے، جہاں ایس سی کے پر ظلم زیادتی ہوتی ہے، جہاں پولیس والوں کی ظلم زیادتی ہوتی ہے، جہاں کہیں انکاؤنٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہنچنے والی قیادت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. آج یہ طاقت تو کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے. آج تمام طاقتیں ایک ہو رہی ہے، تمام فرقہ پرست ایک ہو گئے ہیں، تمام سیکولر کہنے والے ایک ہو گئے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ حیدرآباد سے قیادت کو منتخب نہیں کرنا. مگر یہ غیور نوجوان ہیں، یہ حیدرآباد کا غیور نوجوان اور مسلمان ہیں جو ایک ایک کوٹ دے کے پہلے سے زیادہ اپنی وابستگی کا ثبوت، پہلے سے زیادہ اپنی محبتوں سے نوازیں گے بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو. آج ہندوستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. آج سارے ہندوستان میں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج الیکشن کا ماحول ہے کہ مسلمان گھروں سے نہ نکلے. آج یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. آج جو لوگ ان سے اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہیں کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کیا کرے گا، سب کا نعرہ یہی رہتا ہے کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ میں کیا کرے گا جب 540 ممبر آف پارلیمنٹ رہتے ہیں. تو منظر اتحاد المسلمین پہ تنقید کرنے والے، اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے، ایک پارلیمنٹ میں کیا کارنامہ کیا ہندوستان کی آزادی سے لے کے اور آج تک کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا. جہاں تحفظ شہریت کی بات آئی 23 ممبر آف پارلیمنٹ موجود تھے، 23 ممبر آف پارلیمنٹ میں موجود تھے. بتاؤ کس کس نے؟ کون سا کانگریس کا پارلیمنٹ تھا جو بات کیا ہے؟ کیا سماجوادی کا کیا ہے؟ کیا سی پی آئی کا کیا ہے؟ کیا اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے جو منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں موجود تھے کیا انہوں نے تحفظ شریعت پہ بات کی ہے؟ ارے بات کرنا تو دور کی بات ہے. 23 میں 22 ممبر آف پارلیمنٹ غیر حاضر تھے. یہ ایک آپ کا میرا صدر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھے جو اٹھ کے پارلیمنٹ میں ان خاطروں کے بیچ میں جب ہمارے قتل عام کر کے ہماری لاشوں پہ قیادت کرتے ہیں، ہمارے لاشوں پہ بیٹھ کے طاقت حاصل کرتے اور اقتدار حاصل کرتے ہیں، ہمارا قتل عام کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں، ہمارے پر ظلم زیادتی کر کے انکاؤنٹر کر کے اقتدار حاصل کرنے والے
اور تمام فرقہ پرست تنظیمیں، تمام فرقہ پرست طاقتیں، تمام مسلمانوں کو قتل عام کرنے کا منصوبہ بنانے والے پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کے پرسنٹ زیادتی ہوتی ہے، ہندوستان کے کوئی بھی شہر میں ان کی سرپرستی کرنے والے پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ان کی موجودگی میں، قاتلوں کی موجودگی میں، عظمت ریزی کرنے والے قریب 80 لوگوں کی سرپرستی کرنے والوں کی موجودگی میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ٹھہر کے بات کرتے ہیں اور تحفظ شریعت پہ بات کر کے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ترجمانی کر کے بتاتے ہیں کہ ایک قائد موجود ہے، ایک قیادت موجود ہے جو حیدرآباد سے نکلتی ہے۔ ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے اگر کوئی تحفظ شریعت پہ بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، مگر وقت کا تقاضا تھا کہ تمام 23 ممبر آف پارلیمنٹ آتے اور اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دیتے۔ ارے تم نہیں بات کر سکتے، تمہارے لب بند ہو جاتے ہیں، تمہارے آنکھوں میں تم کو اجازت نہیں دیتی، مگر کم سے کم بیٹھ کے بتاتے تھے کہ ہاں اسد الدین اویسی صاحب بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر یہ بھی نہیں کرے۔ تمام باغی غیر حاضر تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تمام طاقتیں منظر اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو، ان کی طاقت کو روکنے کی ناکام کوشش کریں۔ آج میں الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ تاریخ شاہد ہے، ہندوستان کی آزادی سے لے کے آج تک پہلی مرتبہ 1984 میں سلطان صلاح الدین اویسی علیہ الرحمہ نے پہلا الیکشن جیتا تھا۔ اس کے بعد 6 مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ بڑے بڑے لیڈر آ کے ٹکرا کے گمنامی کی وادیوں میں چلے گئے۔ آج نائب صدر جمہوریہ ہے، کہیں کا گورنر ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1984 سے لے کے 2004 تک مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی علیہ الرحمہ نے شہر حیدرآباد سے نمائندگی کرے، مگر پارلیمنٹ میں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے تھے۔ اور 2004 سے لے کے 2009 تک، 2009 سے لے کے 2014 تک، 2014 سے لے کے 2019 تک آپ کے میرے محبوب صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بتا دیا کہ کچھ ہو جائے دنیا میں، مگر جہاں کئی مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے ٹھہر کے صدا احتجاج بلند کرتے اور منظر اتحاد المسلمین کو، تمام منظر اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی بھی جو یہاں پر احتجاج کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ 34 مرتبہ 2019 میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 1984 سے لے کے کوئی کسی پارٹی نے، نہ کانگریس نہ بی جے پی، نہ کوئی اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے، کوئی یہ 10واں الیکشن نہیں، 9 الیکشن الحمدللہ منظر اتحاد المسلمین نے جیتا ہے۔ 6 الیکشن سلطان صلاح الدین اویسی علیہ الرحمہ نے جیتا ہے، 3 الیکشن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جیتے ہیں، اور ایک اب لڑ رہے ہیں 4تھا الیکشن۔ تو آج یہ بڑے فخر کے ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ منظر اتحاد المسلمین نے ایک تاریخ بنائی ہے کہ 1984 سے لے کے 2019 تک الحمدللہ جب یہ جیت جائیں گے تو کوئی جماعت کا ایک نمائندہ، کوئی پارٹی کا مسلسل 10 مرتبہ ایک حلقے سے کوئی نہیں جیتا۔ ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی آج تمام طاقتیں ایک جٹ ہو کے مسلمانوں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور منظر اتحاد المسلمین جب ملک کی آزادی کے بعد سے لے کے جب ہم پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے، جب ملک آزاد ہوا ہم بے یار و مددگار تھے، ہم سر پہ ٹوپی پہن کے جانے کے لائق نہیں تھے، ہم پریشان تھے، قسمہ پرسی کے عالم میں تھے۔ جب دوبارہ منظر اتحاد المسلمین کا عمل میں آیا 1958 سے لے کے، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں جوش و خروش آیا، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ آج الحمدللہ شہر حیدرآباد سے بیٹھ کے اگر بات نکلتی ہے تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ یہ طاقت ہے، ایک قیادت ہے کہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آج تمام طاقتیں متحد اور منظم ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے یہ ڈیولپمنٹ کے کام تو چلتے رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے، چلتے رہیں گے، مگر بتائیے کہ آج تمام لوگ لکھنؤ سے بولتے ہیں کہ اسد صاحب آپ یہاں سے ٹھہریے، ہندوستان کے کئی گوشوں سے آوازیں آ رہی ہے کہ آئیے اسد صاحب آپ ہمارے پاس سے ٹھہر کے منتخب ہو کے یہاں طاقت میں اضافہ کریے، مگر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے شہر حیدرآباد سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر کے اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ منتخب تو میں حیدرآباد سے ہوں گا، منتخب تو میں شہر حیدرآباد سے لوگوں کے ووٹوں سے، مسلم غیر نوجوانوں کے ووٹوں سے منتخب ہوں گا، مگر جب میں ایوان میں جاؤں گا تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز سنوں گا، سارے ہندوستان کے دلتوں کی آواز سنوں گا، اس لیے بنوں گا
कि हिंदुस्तान के अंदर ये दो कौम ऐसी है जो तमाम ताकतें इनको कुचलने की कोशिश करते हैं, तमाम ताकतें इनको कुचलने की कोशिश करते हैं कि मेरे भाई आज पहला जलता है। शहर का एक शेर याद आ रहा है कि उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, हम इतनी मिजाज रखते हैं। अरे हम इतनी मिजाज रखते हैं तो आइए मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि कोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। अगर एक शख्स मजबूर से यह सोच रहा होगा कि मेरे कोर्ट से क्या होगा, नहीं मेरे भाई, आपका एक कोर्ट मंजर इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत में इजाफा करेगा। आपका एक कोर्ट हिंदुस्तान के कमजोर आवाज को एक ताकतवर आवाज में बदलेगा। आप हैदराबाद में वोट देंगे तो कश्मीर की बात होगी पार्लियामेंट के अंदर, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साफ करेंगे। कहां जहां कहीं भी अगर कहीं फसादात होते हैं, हिंदुस्तान के कई कोने में मुसलमानों के परसुम ज्यादती होती है, चाहे कहीं के नाम पर अगर कत्ले आम होता है या दाढ़ी रखने के बहाने मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाता है, चाहे गोश्त खाने के बहाने किसी को कत्ल कर दिया जाता है, तो कौन एहतजाज करता है? अगर कहीं बम धमाका होता है, अगर मालेगांव में जखनी की रात के दिन मस्जिद कब्रिस्तान में बम धमाका होता है या बाजार में बम धमाका होता है, तो महाराष्ट्र से कोई क़यादत नहीं जाती, हैदराबाद से एक क़यादत निकलती है और मालेगांव में बैठ के मुसलमानों के हौसलों को बुलंद करती है और वहां इमदाद तकसीम करती है। कहने का मकसद यह है कि आज जो लोग मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन से खौफ खा रहे हैं, यही वो कांग्रेस के दलाल है। बताओ तुम्हारे दौर हुकूमत में कितने फसादात हुए हैं? कब देश मुल्क की आजादी से लेकर आज 50,000 फसादात हुए हैं, कांग्रेस के दौर में हुए हैं। आज फिर मुसलमानों के मसीहा बन के आ जा रहे हैं, मुसलमानों के मसीहा बन के आ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, मोहतरम मुमताज अहमद खान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी भी तकरीर को हमको समाप्त करना है। एक एक कोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, एक एक कोर्ट का नहीं, बल्कि आप अपना वोट पोल करने के बाद आप अपना वोट जब दे देंगे मंजर इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में, तो पड़ोस के वोट को अपने घर की खवातीन को लेकर जाइए, एक एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए, उन जालिमों को बताइए हैदराबाद का मुसलमान मुत्तहद और मुनज़्ज़म है। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर कोई भी उम्मीदवार आता है तो उसकी जमानत हैदराबाद के लोग जमानत जब्त करवाएंगे और वोट देकर जब्त कराएंगे। आइए मेरे भाई, मैं एक शेर कहते हुए अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के खातून, तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के खातून? छाती पे चढ़ कर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।